بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی بتاتے ہیں، اپنے استاد سے غالباً ملا حسین کلی ہمدانی سے بیان کرتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں ذکر یونسیہ کیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سجدے میں وہ خود بتاتے ہیں، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں، ان کے شاگرد 3,000 ہزار دفعہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ ویسے جو تعداد ہے ان کی، انہی سے جو بیان کی جاتی ہے، وہ 300-350 دفعہ ہے، لیکن کیا ہم نے زندگی میں ایک دفعہ سجدے میں پڑھا؟ ہم کیا اپنے آپ کو خدا نہ خواستہ اعوذ باللہ کیا اللہ کے نبی سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، ترک اولا ہو گیا، تھوڑی سی ناز، نبی ہیں، اللہ سے ناز کر سکتے ہیں، قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، قوم نے توبہ کر لی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، 3 ظلمات، اندھیرا چھا گیا، 6 ماہ تک اللہ کا نبی اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وہ کیا میں اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے معاشرے پہ ظلم نہیں کر رہا؟ میں خدا کی وحدانیت کو کیسے پیش کروں گا، کیسے جواب دوں گا؟ عزیزان محترم، آج اگر اسلام کی حاکمیت نہیں ہو رہی تو میں اور آپ قصوروار ہیں، کیونکہ جہاں مجھے ملتا ہے ہم کرپٹ ہیں، ہم کرپشن کر رہے ہیں، اور اس کا دوسرا جو شجرہ خبیثہ ہے، وہ بلد خبیث جو ہے، وہ اپنی پوری پینیٹریشن کر رہا ہے۔ وہ ان جوان کے دل، جن کے دل جو ہے وہ ذکر الہی میں مشغول ہونے چاہیے، وہ ان جوانوں کے دلوں میں بے حیائی، برائی، دنیا کی محبت، ظاہری دنیا کی لالچیں، زرق اور برق ڈال رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم، ایجوکیشن اچھی، پڑھائی اچھی، یونیورسٹی اچھی، لیکن تربیت اچھی کے لیے کوئی ہمارے پاس سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، آخر مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو سسٹم ہو۔ مجلس تو خدا کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رزق اور نعمت دی ہے، کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتی تو کس نے اللہ کو یاد کرنا تھا؟ آپ دیکھ لیں، جس امت کے پاس ذکر نہیں ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے، اور اگر ہے اور بغیر ولایت کے تو بھی حال آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور عزیزان محترم، خوب ہماری بہت ذمہ داری ہے، لا الہ الا اللہ کو قائم کرنا ہے۔ آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ میرے گھر کے برابر میں برائی ہو رہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کروں۔ نہیں، ایسا کب تک آپ کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ مطلب خدا کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے آپ؟ سید الشہداء اسی برائی کو روکنے کے لیے تو کربلا آئے تھے، ورنہ امام حسین مدینہ میں بڑے آرام سے رہتے۔ کیا تھا مشکل؟ اس نے کچھ کہنا تھوڑی تھا، نہیں، وہ بھی جانتا تھا، کیونکہ دشمن اللہ کے ولی کو جانتا ہے کہ یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے، اور یہی کیا امام حسین علیہ السلام۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم توحید کی وادی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ولایت کو اپنے وجود میں ظہور دینا پڑے گا، اور ایک صفت کہ جو اللہ کے پاس ہے، وہ صفت خدا اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، وہ رحم کی صفت ہے۔ ہماری جو ایک مشکل ہے، ہم ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے۔ آپ دوسرے معاشروں کی تعریف کرتے ہیں بعض اوقات، جی فلانے معاشرے میں دیکھیں کتوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ بھائی وہ کتوں کا ہی خیال رکھتے ہیں، انسانوں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اگر انسانوں کا خیال ہوتا تو انسان اتنی تذلیل میں نہ ہوتا۔ اسلام جانور کے حقوق بھی بیان کر رہا ہے، لیکن آپ مسلمان تو بنے پہلے، سب سے پہلے تو انسان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ رحمانیت یہ خدا کی طرف سے، یہ خدا نے ماں کو دی ہے، ماں کو نہ دی ہوتی تو ماں بچے کو حمل میں نہ رکھتی۔
9 ماہ جو ماں حمل میں اپنے بچے کو رکھتی ہے، یہ خدا کی رحمانیت ہے اس کے اندر. بچہ رو رہا ہو، گریا کر رہا ہو، ساری رات سوتی نہیں ہے، کس نے ڈالی ہے رحمانیت؟ خدا نے ڈالی ہے. آپ چل رہے ہیں رستے سے، آپ نے پتھر سائڈ پہ کر دیا، کیوں کیا؟ شاید کوئی گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. یہ آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ کس نے دیا آپ کو؟ جیسے ہی یہ کم ہو جاتا ہے نا تو پھر آدمی کیا کہتا ہے؟ پڑھا رہا ہے بھائی، مجھے اس سے کیا. جیسے آج ہم پورے معاشرے کو کہہ رہے ہیں ہونے دیں، ہمیں اس سے کیا، جو بھی ہو رہا ہے ختم ہو گئی ہے. اور روز قیامت میں اگر کوئی جنت میں جائے نا تو اسے اتنا پریشان یا اسے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ بلکہ اس بات کا افسوس ہونا چاہیے کہ اس رحمان کے ہوتے ہوئے جہنم میں کیسے کوئی چلا گیا.